چاہیے کہ جس کے اوپر قرآن کے نظام کو نافذ کر کے دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کر سکے. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس خواب کو تعبیر بخشی، وہ پاکستان بن گیا. لیکن پاکستان بننے کے درمیان جو رکاوٹیں تھیں، پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے اس پاکستان کو وہ سازشی منصوبے دیے، وہ سازشی لوگ دیے. گورے انگریزوں نے رخصت ہوتے وقت کالے انگریزوں کو پاکستان کی اس قوم پر مسلط کیا. اور آج 64 سال کے بعد آج پاکستان کی قوم، اس کے ماتھے پہ یہ عبارت موجود ہے کہ وہ اس ظلم کی داستان کو سمجھنے کے بعد اس سارے عمل سے نجات چاہتے ہیں. آج پاکستان کا یہ منظر ہے کہ جس نے ایک کلمے کی پکار پر جس قوم نے دنیا کے جغرافیے میں تبدیلی پیدا کی تھی، آج اسی سازش کا شکار ہو کر اس قوت کو دوبارہ پارا کیا گیا. آج اسی پاکستان کے اندر اس پاکستانی مسلمان کو مسلکوں میں تقسیم کیا گیا، ذات اور برادریوں میں تقسیم کیا گیا، لسانیت کے فخر پر مجبور کیا گیا. اور اس پر وہی مسلط ٹولہ مستقل حکمرانی کرتا چلا. کہ گزشتہ دنوں ایک صاحب اپنی تحریر میں یہ لکھتے ہیں کہ ایک امریکی پاکستان آیا سیاحت کی غرض سے اور واپس امریکہ گیا، تو اس کے احباب جو تھے وہ پاکستانی تھے. انہوں نے امریکہ کی پاکستان کی سیر کرنے کے بعد واپسی پر اس کی ضیافت کا اہتمام کیا. اور ان پاکستانی دوستوں نے اس امریکی سے یہ پوچھا کہ تمہیں ہمارا پاکستان کیسا لگا. اس امریکی نے کہا کہ تمہارا پاکستان تو بہت خوبصورت ہے، اس میں گرم موسم بھی موجود ہے، اس میں ٹھنڈا موسم بھی موجود ہے، اس میں پہاڑ بھی موجود ہے، اس میں سمندر بھی موجود ہے، اس میں دریا، آبشاریں، اس کے اندر صحرا اور زرخیز مٹی موجود ہے، اس کے اندر معدنیات موجود ہے، اس کے اندر بڑی تعداد کے اندر بچے اور نوجوان موجود ہیں، ہر طرح کے وسائل سے مالا مال یہ زمین موجود ہے. پھر ان پاکستانیوں نے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تو کہ تمہیں پاکستانی کیسے لگے. وہ امریکی خاموش. دوبارہ یہی سوال دہرایا گیا، تیسری بار یہ سوال دہرایا گیا تو اس امریکی نے کہا پاکستانی تم شاید وہاں رہنے والوں کے بارے میں پوچھتے ہو، میں تو پاکستانیوں سے نہیں ملا ہوں، میں پختونوں سے ملا ہوں. تو مجھ سے پوچھو کہ پختون کیسے ہیں تو میں بتاؤں کہ وہ کیسے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں. میں پنجابیوں سے ملا ہوں، مجھ سے پوچھو کہ پنجابی کیسے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، میں تمہیں بتاؤں کہ پنجابی کیسے ہیں. میں مہاجروں سے ملا ہوں تو مجھ سے پوچھو کہ مہاجر کیسے ہیں، میں تمہیں بتاؤں کہ مہاجر کیا بولتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیسے رہتے ہیں. میں سرائکیوں سے ملا ہوں، میں سندھیوں اور بلوچیوں سے ملا ہوں، میں کشمیریوں سے ملا ہوں، میں پاکستانیوں سے پاکستان میں نہیں ملا. پھر وہی پاکستانیوں نے شرمندہ ہو کر کہا کہ اچھا اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہیں مسلمان اور اسلام کیسے لگے. تو اس امریکی نے کہا مسلمان اور اسلام، میں نے پاکستان میں دیوبندیوں کی مساجد اور مدارس دیکھی ہے، تو مجھ سے پوچھو کہ دیوبندی کیسے ہیں تو میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کیسے ہیں. میں نے بریلیوں کو دیکھا ہے، میں نے اہل حدیثوں کو دیکھا ہے، میں نے مسلمان کو نہیں دیکھا. اور اگر آج ہماری اس 18 کروڑ قوم پر اغیار یہ تبصرہ کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی قصوروار یہ 18 کروڑ عوام ہے. اس کے قصوروار وہ جابر، ظالم، جاگیردار، سرمایہ دار اور جرنیل ہیں جو بیرونی ایجنڈے پر اس پاکستان کے اوپر مرحلہ وار مسلط رہے. اس پاکستان کے اندر جب قوم بیدار ہوئی ہے، تبدیلی چاہتی ہے، تو ہر دوسرا سیاستدان انقلاب کی بات کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ 24 طرح کے نظام تعلیم اس پاکستان کے اندر آئے ہیں. اے لیول اور او لیول جن کی دسترس میں موجود ہے وہ اس سے مستقل ہے. آرمی کے 3 دائرے موجود ہیں تو ایئر فورس کے ملازمین کے لیے الگ اسکول اور طرز تعلیم ہے.
بحری اور بری فوج کے ملازمین کے لیے الگ طریقہ کار کے اسکول موجود، ریلوے کے ملازمین کے لیے الگ، اور سرکاری کالے پیلے نیلے اسکول الگ۔ اور موجودہ ان 20 دہائیوں کے اندر جمہوریت کے دعوے داروں نے اس پاکستان کے اندر پاکستان میں ایک نیا نظام متعارف کروایا جس کو مسجد مکتب اسکول کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر ایک آدمی کو ملازم، وہی اسکول کا پرنسپل، وہی لیبارٹری اٹینڈنٹ، وہی ٹیچر، وہی چوکیدار، وہی تالا کھولنے والا اور وہی تالا کھولنے والا۔ اور پاکستان کے اندر پاکستان کے اس بیس کو کسی بھی قوم کی ترقی کا دار و مدار اس کے نظام تعلیم ہے۔ ہمارے یہاں تقلید، احساس کمتری اور مروبیت کا شکار اذہان کو ملک اور قوم کے مستقبل کے لیے پالیسی بنانے میں پاکستان کے نظام تعلیم کی دوسری تصویر یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر جب مردم شماری کرنی ہوتی ہے تو اسکولوں کو تالا لگایا جاتا ہے، اساتذہ کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم پکڑایا جاتا ہے اور مردم شماری کے لیے نکال دیا جاتا ہے۔ جب کرپشن زدہ نظام حکومت بنانا ہوتا ہے تو یہی اسکول کے ٹیچر اور کالج کے پروفیسر الیکشن عملے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس پاکستان کے اندر جب قدرتی آفات کا اس کو سامنا ہوتا ہے تو کسی گورنر، کسی وزیر اعلیٰ ہاؤس، کسی پارلیمنٹ لاجز کے دروازے محصورین کی پناہ گاہ نہیں بنتی، بلکہ ان اسکولوں کو 2 اور 3 مہینے کے لیے بند کیا جاتا ہے اور یہاں امدادی کیمپ رائج کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، استحصال در استحصال کا سلسلہ اور پاکستان کے داخلی، پاکستان کے اندرونی حالات کا منظر آپ خبروں میں سنتے ہیں کہ 64 سال کے بعد بھی پاکستان کی عوام کو انصاف کی بقا کے لیے، اپنی عدلیہ کے وقار اور بحالی کے لیے سڑکوں پر نکلنا پڑا۔ پاکستان کے اندر آج بھی پاکستان کی عوام کو طبقاتی نظام تعلیم نے منتشر قوم کا جو ہے وہ عروج دکھایا ہے۔ آج کشت و خون جاری ہے، 2 مناظر موجود ہیں، ایک منظر ہے بے حیا بنانے کا، عنوان موجود ہے، دوسری طرف پاکستان کے نظام تعلیم میں نصاب میں تبدیلی کا ایک مستقل عمل جاری ہے، جس میں قرآنی آیات کا اخراج، جس کے اندر سیرت صحابہ کے اسباق کو نکالنا، جس کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نکال کر لیڈی ڈیانا اور بلقیس ایدی کو شامل کرنا، جس کے اندر جنگ موتا اور غزوہ اور بدر کو نکال کر مکڑی کے جالوں پر مشتمل نصاب اور کہانیوں کو درج کرنا، یہ بے شمار عنوانات مسلسل جاری ہیں۔ اور اس پاکستان کے اندر پاکستان کے نظام تعلیم کی رہی صحیح کسر کو پورا کرنے کے لیے پرنس کریم آغا خان کی خدمات دی جا رہی ہیں اور ان کے ذریعے آغا خان تعلیمی بورڈ نافذ کرنے کی مستقل بنیادوں پر کوشش کی جا رہی ہے، اور جس کے راستے کے اندر الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ ملک کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی یہ وہ تصویریں ہیں کہ جس نے اس قوم کو مسلسل استحصال کے بعد مایوس کیا، اور ان سارے حالات نے اس پورے معاشرے کے اندر خود غرضی کو جنم دیا ہے کہ جہاں میرٹ کا قتل عام ہوا، جہاں انسانوں کو پامال کیا ہو، جہاں شیرخوار بچوں پر ڈرون طیارے آ کے بمباری کر دیتے ہو، جہاں سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اٹھا کر امریکہ کے حوالے کر دیا جاتا ہو، جہاں ان کی حوث اس کا حشر یہ کرتی ہو کہ ملک کا ٹیلنٹ پامال ہو جاتا ہے، بنت بطول کی عصمت دری کی جاتی ہے، اور پاکستان سمیت مسلم دنیا کا ضمیر لازمی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کی اس قوم کے اندر کوئی جھنجھوڑ پن موجود نہیں کہ جو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بڑھا۔ دوسری طرف خوف مسلط کیا جا رہا ہے اس قوم کے اوپر، اسلام کی تشخص کو بگاڑنے کے لیے، اسلام کی بنیادی تعلیمات کو بگاڑنے کے لیے مختلف آرٹیفیشل تحریکوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں ان مسلمانوں کے درمیان شکنجے کو کسا جائے، ان کو ٹائٹ کیا جائے، ان کو یرغمال بنایا جائے، ان کو ذہنی غلام بنایا جائے، اور ان کی اس ریاست کو جو دنیا کے لیے پیغام بن کر ابھری ہے
اس کو پامال کر دیتے ہیں۔ پاکستانی قوم مایوسی کے دلدل میں دھستی چلی جائے، وہ ملک کے اندر رہنے والے ہو یا دنیا کے کسی خطے میں بسنے والے ہو، وہ پاکستانی ہے۔ آج پاکستان کے مستقبل پر سوال کرتے ہیں، آج پاکستان کی اس کیفیت پر مایوسی کا شکار ہے، آج پاکستان کے اس منظر سے خائف ہیں، خوفزدہ بھی ہیں اور شاکی بھی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ وقت نہ تو شکوے کا ہے، نہ تو مایوس ہونے کا ہے، اور نہ ہی خوفزدہ ہونے کا ہے۔ آج اس پوری قوم کو کہ جو پاکستان اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے نظریات سے جڑی ہوئی ہے، دنیا کے کسی خطے کے اندر موجود ہے، اس کو دوبارہ اس جذبے کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے جو قیام پاکستان کا سبب بنا، جو پاکستان کے حصول کا سبب بنا۔ اسی طرح کی جدوجہد اور اسی طرح کی قربانی کی ضرورت ہے، مال اور جان سے، وقت سے، صلاحیتوں سے، کردار سے، جو جس طریقے سے اس پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے کردار ادا کر سکتا ہو، جس خطے میں بیٹھ کے کر سکتا ہو۔ میں آپ کے سامنے یہ پیغام لے کر آیا کہ اگر یہ وقت گزر گیا تو پچھتاوے کے علاوہ اس قوم کو اسلامی جمعیت طلبہ نے بڑھ کر یہ طے کیا ہے کہ وقت کے اس نازک اور دکھی حالات کے اندر مرہم کا کردار ادا کرنے، اس قوم کو مایوسی سے نکال کر دوبارہ امید کی طرف گامزن کرنے، اور ان 64 سالوں میں مسلط ایجنڈے کا مقابلہ اسی کی تردید سے کرنے کا عنوان اسلامی جمعیت طلبہ نے طے کیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے اس سال یہ طے کیا ہے کہ ہم 15، 16، 17 اکتوبر کو انشاءاللہ پنجاب یونیورسٹی میں پاکستان کے لاکھوں محب وطن اور اسلام پسند طالب علموں کا اجتماع ہوگا۔ اور یہ اجتماع 3 دن کی سرگرمی نہیں کہ جس کے اندر تقریریں ہوں گی، نعرے لگیں گے، لوگ آ کر بسیں گے اور رخصت ہو جائیں گے۔ اس کے پیچھے وہ مقصد ہے کہ ہم پاکستان کے 20 لاکھ طالب علموں کو ان 5 مہینوں کی جدوجہد کے اندر بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے آئندہ کردار ادا کرنا ہے، جنہوں نے انتخابات کے اندر اپنی رائے دینی ہے، جنہوں نے پاکستان کے مستقبل کا تعین کرنا ہے، جنہوں نے پروفیشنلی اداروں میں جا کر کے اپنی صلاحیتوں کو منوانا ہے۔ لہٰذا ہم نے 5 نکاتی ایجنڈا استعمال کیے ہیں، اور وہ 5 نکاتی ایجنڈا یہ ہے کہ جس کو مسخ کر کے پاکستان کو آج نظرنے والا ہے۔ ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، تزکیاں گرتی رہتی ہیں، مسجدیں چلتی رہتی ہیں، نمازیں پڑھی جاتی رہتی ہیں، لیکن اثر موجود ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد کوئی میزان پہ بیٹھتا ہے تو ڈنڈی مارتا ہے، آفس میں بیٹھتا ہے تو کرپشن کے عنوانات۔ آج پاکستان کے مسائل یہ ہے، کرپشن ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، ناانصافی ہے، میرٹ کا قتل عام ہے، اور وجہ کیا ہے کہ انسانوں پر انسانوں کا خوف نہ چھپ کر کے، ایک انسان کی آنکھ سے چھپ کر کے جب وہ موقع اس کو ملتا ہے تو وہ اپنے حقوق کا تحفظ دینے کے لیے ہر جائز ناجائز کام کرنے سے رہا ہے۔ لہٰذا اسلامی جمعیت طلبہ نے طے کیا ہے کہ ہم اس جدوجہد کا پہلا نقطہ تذکیر کو بنائیں گے کہ خوف خدا اور حب رسول یہ نوجوانوں کے درمیان دوبارہ پیدا کرے، تاکہ اللہ رب العالمین کا جس کو خوف حاصل ہو، پھر نہ وہ کسی جاگیردار سے ڈرتا ہے، نہ کسی سرمایہ دار سے ڈرتا ہے، نہ کسی ڈکٹیٹر سے ڈرتا ہے، پھر اس کی زندگی کے انفرادی گوشے ہو یا معاشرے کے اجتماعی معاملات ہو، اس میں خود بخود ڈسپلن قائم کیا۔ ہم نے اپنا دوسرا نقطہ اس اجتماع کی کمپین کا یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنی اس قوم کو تقلید کے راستے سے نکال کر علم اور تحقیق کے راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا دنیا کے اندر جتنے علوم آج موجود ہیں وہ کسی یہودی، عیسائی اور ہندو کی ایجاد نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی دریافت ہے۔ آج ہارورڈ اور کیمبرج کے اندر بھی فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان ہی پڑھایا جاتا ہے۔ آج دنیا کے جتنے مشاہدے ہو رہے ہیں ابن الحسن کے دریافت کیے وہ اس سے ہو رہے ہیں، لیکن وقت کے استعمال نے 200 سالہ ایک منصوبہ تیار کیا، اور ان 200 سالہ منصوبے کے اندر مسلمانوں کے لیے 2 ہدف طے کیے۔ ایک یہ کہ
کہ ان کو علم اور تحقیق کے راستے میں کوئی کارنامہ سر انجام نہ دے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو بڑھتی ہوئی نسل ہے مسلمانوں کی،